ویڈیو کی تھمبنیل میں آپ نے حسن نثار صاحب کا ذکر دیکھا۔ ان کی ویڈیو جس میں وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک اویلیبل ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے الزامات کیا ہیں، ان کی کنفیشنز کیا ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ارتقاء کا جو عمل ہے وہ کچھ انسانوں کے ہاں بہت سلو ہو جاتا ہے اور کچھ کے ہاں تو کہیں رک جاتا ہے اور پھر آگے بڑھ ہی نہیں پاتا۔ حسن نثار صاحب نے الزام لگایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کوئی لیڈر نہیں تھے، بلکہ ایک انٹیلیجنٹ اپورچونسٹ پولیٹیشین تھے، انٹیلیجنٹ تھے، پڑھے لکھے تھے، یہ انہوں نے کنفیس کیا، لیکن الزام یہ لگایا کہ وہ کوئی لیڈر نہیں تھے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ان سے گزارش کرنی ہے کہ قوم کے محسنوں کو اگر آپ جو ہے وہ الزام لگانا شروع کریں تو اس سے بڑی فاش غلطی تاریخ میں ہو نہیں سکتی۔ اب یہ کیسے؟ ذوالفقار علی بھٹو پر آپ جو چاہیں اختلاف کریں، لیکن حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے حقوق کا ذکر کیا، یعنی لوگوں کو حقوق اور آواز یہ دو چیزیں دیں لیکن فرائض نہیں بتائے۔ انہوں نے یعنی خود ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے فرض کو اچھی طرح پہچانا اور اس کو نبھایا، اور کم از کم اپنی پولیٹیکل میراث جس اولاد کو بخشی اس کو بھی یہ بتایا کہ اپنے فرائض کیسے انجام دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو لغزش نظر نہیں آئے گی۔ کوئی پولیٹیکل کہیں غلطیاں ہو سکتے ہیں، ان پر بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرائض حقوق وہاں انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے فرائض میں کوئی غلطی نہیں کی۔ سب سے پہلی فرائض کی پہچان ذوالفقار علی بھٹو نے خود کر کے بتائی۔ ہو سکتا ہے جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ ایک اپورچونسٹ پولیٹیکل لیڈر ہوں، لیکن جب عوام کی محبت اپنے ساتھ دیکھی تو انسان بدل جاتا ہے۔ حسن نثار صاحب خود کہتے ہیں کہ چرند پرند ہوں، حیوان ہوں، درخت ہوں، یہ اپنی رائے نہیں بدلتے ہیں، انسان بدلتے ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کا اگر آپ پولیٹیکل کیریئر یعنی وہ 7 سال دیکھیں، 71 سے لے کر 77 تک، یعنی 5 جولائی سے پہلے جب تک وہ اقتدار میں تھے، تو ان کے ہاں بھی ارتقائی عمل جو ہے وہ بہت تیزی سے ہوا اور انہوں نے اپنے فرائض کو بھرپور طریقے سے پہچان لیا تھا۔ ورنہ جس طرح یہاں لوگوں کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوئے اور یہاں سے لوگ دم دبا کے ایگریمنٹ کر کے بھاگ گئے، تو اگر اپورچونسٹ ہوتے ذوالفقار علی بھٹو تو وہ اس ملک سے چلے جاتے۔ ان کے لیے تو پوری دنیا سے اپیلیں بھی آئی تھیں، لیکن انہوں نے خود ریفیوز کر دیا کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں اس دنیا پر کتنی اور سانسیں لے لوں گا۔ تو تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے جب موت سامنے کھڑی ہو اور نظر آ رہی ہو، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے نظر آ رہی ہو، تو بہت سارے لوگوں کے اب کیا انڈین فلموں کے ڈائلاگ آپ کو بتائیں کہ کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے کہا کہ جو ان کا یعنی یقین ہے اور جس بات پر وہ کھڑے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور وہ کسی ڈکٹیٹر کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا تحفہ ہے، یہ ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا کام ہے جو انہوں نے پاکستانی عوام کو دیا کہ آپ اپنی یقین پر، اور اگر آپ صحیح ہیں تو آپ اپنے اصول پر ڈٹ جائیے، چاہے اس کے لیے جان کی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ پھر انہوں نے اپنی اولاد کو یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ بتایا، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکی تھی، ارلی 20s میں تھی، تو اس حد تک اس کو فرض کی پہچان دے دی کہ تم نے لڑنا ہے اور تم نے اپنا سر سرنڈر نہیں کرنا ہے۔ تو پولیٹیکل یعنی 88 سے آنورڈ کئی طرح کی ایڈجسٹمنٹ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی، لیکن اس وطن کے لیے گولی کھا کر اپنی جان بھی دے دی، لیکن یہ نہیں کیا کہ اپورچونسٹ ہو کے یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب حقوق کے ساتھ فرائض کی انجام دہی کے لیے حضرت حسن نثار صاحب فرماتے ہیں کہ قائد اعظم سے چند اسٹوڈنٹ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے اسٹوڈنٹ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ملنے سے انکار کر دیا، اور وہ کہتے ہیں
یہ ان کی ایروگنس نہیں تھی یعنی حضرت قائد اعظم کی، بلکہ یہ ڈسپلن سکھا رہے تھے کیونکہ یہ ان کے بچے تھے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ قائد اعظم صاحب نے جو یہ سارا کچھ کیا، تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو قائد اعظم صاحب کی زندگی کے بعد اس فرائض کی انجام دہی کو پہچان لیتا ہے۔ ایوان اقتدار میں ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہچان لیتے ہیں، کسی نے نہیں پہچانا۔ اگر آپ حضرت قائد اعظم سے تھوڑا عرصہ پہلے تک چلے جائیں تو انگریزوں کی حکومت تھی، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہہ رہے تھے اپنے لوگوں سے کہ آپ اپنے فرض کو پہچانیے، بلکہ ان کو کہہ رہے تھے اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ تو جب حقوق مل جاتے ہیں تو پھر فرائض کی انجام دہی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ انگریزوں کی حکومت تھی تو فرائض کی انجام دہی ضروری نہ تھی، بلکہ حقوق حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پولیٹیکل سٹرگل کی جائے، اور پولیٹیکل سٹرگل کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی حسن نثار صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، جو ان کے لیے کافی اٹریکٹیو تھا، حالانکہ ان کی ذاتی کوئی مجبوری نہ تھی۔ تو اس وجہ سے وہ بھٹو کے دیے ہوئے نعرے پر ان کے ساتھ ہو لیے، حالانکہ وہ نہ کبھی ان سے ملے تھے، نہ ان کے ورکر تھے، نہ ان کے پارٹی عہدیدار تھے۔ تو حسن نثار صاحب، آپ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ریڈی بھی تو لگائی تھی، تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا، یا آپ نے اپنے کسی دوست بیلی سے یہ دیکھا ہوگا کہ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو اور جس کے رہنے کے لیے چھت نہ ہو، اس کی طبیعت میں کیسے کیسے ابال اٹھتے ہیں۔ تو اگر ابال اٹھنے والی طبیعت کو بلڈ پریشر اور شوگر کے مرض سے بچانا ہو تو اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم چاہے تو ادب سے کسی کے سوال کا جواب دو، اور اگر تم نہ چاہو تو تمہارے پاس پورا اختیار ہے کہ تم انکار کر دو۔ اگر آپ 70 سے پہلے کا زمانہ دیکھیں تو لوگوں کو جس طریقے سے ڈیل کیا جاتا تھا کہ جس کے پاس گاڑی ہوتی تھی اس کے لیے رستے صاف کرا دیے جاتے تھے، اور جو پیدل چلنے والا ہوتا تھا اس کو ٹھڈے ہی پڑتے تھے۔ تو یہ کیا لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ یہ تمہارا وطن ہے، تم چاہو تو ادب سے جواب دو، نہ چاہو تو انکار کر دو کہ میں نہ رستہ چھوڑتا ہوں، نہ میں سائڈ پر ہوتا ہوں۔ تو یہ لوگوں کو بدتمیزی نہیں سکھائی ہے۔ رہا سوال لوگوں کو حقوق دلانے کا یا تمیز سکھانے کا کہ وہ اپنے حقوق کے ساتھ فرائض انجام دیں، تو لوگ جو ہے وہ لیڈر کے لیے بچے ہوتے ہیں۔ تو حسن نثار صاحب جب ذاتی بچے ہوں اور ان کے ساتھ خون کا اٹوٹ رشتہ بھی ہو، تو اگر انسان ان کو بھی اپنے فرائض کے لیے تیار نہ کر سکے اور ان کو نہ سمجھا سکے کہ تمہارے فرائض کیا ہیں، اور وہ صرف اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں، تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو آپ اپنا خونی رشتہ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو فرائض پر تو کوئی تعلیم نہ دے سکیں، وہ حقوق آج بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو آپ ایک پولیٹیکل لیڈر سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 18 کروڑ کو، کہتے تو تھے کہ 14 کروڑ ہیں، لیکن اس وقت 18 کروڑ ہی کوئی قریب پاکستان کے عوام تھے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ ان سب کی تربیت ایک ہی جست میں، ایک ہی جھٹکے میں ذوالفقار علی بھٹو کر جاتے، جبکہ اس وقت جب وہ اپنے یقین محکم پر کھڑے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے، تو وہاں کون سا لیسن پوری قوم کو دکھایا جا رہا تھا اور دیا جا رہا تھا، جو اس سے پہلے بھی 12-13 سال تک دیا جاتا رہا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور پھر جو اقتدار میں تھے وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ فرائض کچھ نہیں ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ کنٹرول حاصل کریں، اور کنٹرول حاصل کر کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو عوام نے فرائض کی طرف قدرتی طور پر توجہ دینا بند کر دی، اور اپنے حقوق اور اپنی آواز اس پر ہی انہوں نے اتفاق کیا۔ پھر ڈنڈے کی زبان، کیونکہ موت
پیس رکھ کے یعنی اسپیکر لگا کے لوگوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، تو لوگوں نے بھی اسی طرح کے کوڑے اور ڈنڈے اٹھا لیے، اور اب کوئی 42-45 سال ہو گئے ہیں جنرل ضیاء کے اس اقتدار کے پہلے دن کو گزرے ہوئے، کیونکہ وہ 5 جولائی 77 تھا۔ تو اب ان 42-45 سالوں میں ملک میں اگر آپ چاروں طرف دیکھیں تو سب نے ڈنڈے ہی اٹھا رکھے ہیں۔ دہشت گرد ہیں تو ان کے اپنے ڈنڈے ہیں، مذہبی گروہ ہیں تو ان کے اپنے ڈنڈے ہیں، حکومت کرنے والے نواز شریف اور عمران خان جیسے لوگ ہیں تو ان کے اپنے ڈنڈے ہیں، اور اگر کوئی آپ جیسے مفکر بن رہے ہیں تو انہوں نے بھی ڈنڈے ہی اٹھا رکھے ہیں۔ ارتقاء کے عمل کو اگر بیان کرنا ہو تو اس کے لیے محبت اور سلیقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنہوں نے ملک کے لیے چھوٹی سی چھوٹی قربانی بھی دی ہو اور آئین اور قانون پر چل کر دی ہو، ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں محبت بھرے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے لیے فلاں نے یہ کام کیا، جو ان کی خرابیاں تھیں ان کو ہم ذکر یا اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ فار دیٹ میٹر اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال یا دیگر جو رفقا تھے ان کے بارے میں آپ کو ہسٹری کی کتابوں میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ملے گی۔ وہ فرشتے تو نہ تھے، یعنی ان کے بارے میں کئی طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرٹیسائز کی جا سکتی ہیں، لیکن ان سے صرف نظر کیوں برتا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ ہمارے قائد تھے، ہمارے رہنما تھے، تو ہم ان کے کردار یا ان کی باتوں یا ان کے عمل سے نیگیٹو چیزیں اگر نکالیں گے تو ہم لوگوں کے اندر ان کے بارے میں نفرت پیدا کریں گے، جیسا کہ پڑوس کے ملک انڈیا میں مودی اور بی جے پی نے گاندھی کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس کیے اور نیگیٹو باتیں کی، تو یقینی طور پر اس کا کہیں نہ کہیں خمیازہ تو انہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں کہ لیڈروں کی خرابیاں جو ہیں ان کے اوپر بات کم کی جائے، ان کی اچیومنٹس کی بات کی جائے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بہت اچیومنٹس ہیں، ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور انہی پر ہی بات کی جانی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے لوگوں کو جو حقوق اور آواز دی وہ شاید ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اگر وہ لوگوں کو ڈنڈے اور لاٹھی کی زبان سکھا دیتے تو جو کچھ اس وقت 2022 تک چل رہا ہے اس کا منظر شاید ایسٹ پاکستان کی ہوائیں آپ کو بہت جلدی دکھا دیتی، لیکن ٹالرنس بھی سکھائی اور یہ بھی سکھایا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں، لیکن فرائض جو ہیں وہ اسی صورت ہیں جب آپ کو حقوق ملنا شروع ہو جائیں یا ایٹ لیسٹ اس کا اعادہ ہی کر لیا جائے۔ تو آپ کا کرٹیسزم اپنی جگہ پہ، لیکن ارتقائی عمل میں شاید آپ کہیں بہت پیچھے رک چکے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے چہیتے عمران خان کی بہت تعریفیں کی اور پھر خود ہی اپنے آپ کو کہا کہ آپ کتنے، اب آپ نے اپنے لیے جو عجیب الفاظ استعمال کیے ہم وہ تو نہیں کرتے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایک طرح کا کمزور اور کم فہم انسان گردانہ اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے کہ جی آپ کو عمران خان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ 200 لوگوں کی ٹیم ہے، نہ اس کے پاس $200 بلین نکلنے ہیں، نہ اس کے پاس یہ نکلنا ہے، نہ وہ، لیکن آپ نے خود کہا۔ تو جناب آپ اپنی زندگی کی تقریباً کچھ 70 بہاریں دیکھ چکے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو تو اپنی ارلی 40s میں ملک کے وزیر اعظم بنے، یعنی آپ سے تقریباً آدھی عمر میں، اور وہ اتنا کچھ لوگوں کو سکھا گئے۔ تو ان کا ارتقاء کا جو عمل تھا وہ بہت تیز تھا۔ اگر وہ آج 90 سال کی عمر میں زندہ ہوتے یا 95 سال جو بھی بنتی ہے تو کہہ رہے ہوتے ہاں وہ میں نے اس وقت غلطی کی تھی، میں نے ایگریمنٹ کر کے ملک سے چلا گیا تھا، یا میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ میں نے کرنے کا موقع دے دیا تھا تو میرے سے غلطی ہوگی، تو ان کو کون مانتا کہ وہ کسی طرح کے رہنما تھے؟ موت کو سامنے دیکھ کر سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت نہ دینا اور پھر اپنی اولاد کو یہ بتا کے جانا کہ اپنے اصولوں پر کھڑے رہنا ہے، اس پر سمجھوتا نہیں کرنا، ایک بہت مشکل کام ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ارتقائی عمل کا پھر سے جائزہ لیں گے اور اپنے
خیالات کو تاریخ کی روشنی میں بدلنے کی کوشش کریں گے اگر ارتقائی عمل آگے چل سکے تو۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔